یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری اسمبلی کے اندر ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور سب مذہب برابر ہیں۔ تو اب اس پر کیا کہا جائے؟ بڑی عقل و دانش بباید گریست، جو اسلام کے ابجد سے بھی آگاہ ہے وہ یہ جملے نہیں کہہ سکتا۔ اگر اسلام میں کوئی فضل و شرف نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کیوں ہیں؟ جب سارے دین اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں، سارے ادیان حق ہیں، تو پھر اسلام ادیان کا ناسخ کیوں ہے؟ تو یہ عجیب سی بات ہے۔ باقی یہ کیسی دلیل ہوئی کہ میں فلاں جگہ گیا تھا تو انہوں نے مجھے چرچ میں عید پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو رواداری کے طور پہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اسی طرح ہی کشادہ ہونا چاہیے۔ میاں ان کا مذہب جو کہ معطل ہو چکا ہے اور وہ مذہب نہیں رہا بلکہ رسومات کا مجموعہ بن چکا ہے، تو انہوں نے اگر یہ چیز اختیار کر لی ہے اور اس کے پیچھے آپ لوگوں کو فریب دینا ہے تو کیا آپ اس کے بدلے میں ایسا کر لیں گے؟ اگر آپ کو وہ اپنے گرجا گھر میں عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا وہ اپنے کلیسا میں، اپنے مندر میں، اپنے معبد میں، اپنے گردوارے میں، تو کیا آپ اجازت دے سکتے ہیں رواداری کے طور پہ کہ وہ بھی مسجد میں ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، جمعہ کی نماز ادا کریں گے، بعد میں وہ اپنے بت لے آیا کریں اور یہاں رکھ کے بت پوج لیا کریں؟ نہیں جی، جب وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی روادار ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مندر میں آؤ اور آپ اپنے اللہ کی عبادت کرو، ہم آپ کی مسجد میں آ کے اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ تو اس کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور آپ کو کھلے دل سے ایسا کرنا چاہیے اور آپ کیجئے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے رسول نے 360 بت کعبے سے توڑے، تو کیسے آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ پھر دین کہاں باقی بچے گا کہ آپ کے محراب کے اندر بت رکھے جائیں اور آپ اس کی دلیل یہ بنا رہے ہیں چونکہ وہ اپنے مندر میں اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت دیتے تو ہم کیوں نہیں جواب کے اندر دیں گے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے جو تم نے تراش لیا، اور عجیب منطق ہے جو تمہارے ذہن میں آئی۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں ودو لو تدہنو فیدہنو، کہ کچھ تم لڑک جاؤ کچھ ہم لڑک جائیں، ہمارے پاس تو مذہب دین ہے ہی کوئی نہیں، لیکن تمہارا جو تسلب ہے اور تمہاری جو پختگی ہے وہ ختم ہو جائے اور تم تذبذب کی دنیا کے فرد بن جاؤ، بس ختم ہو جائے اور تمہارا اسلام، تمہارا دین رخصت ہو جائے، کیونکہ وہ امتیاز ہی تو تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ جب امتیاز ہی ختم ہو جائے تو پھر کس طرح کچھ باقی بچتا ہے؟ لیکن یہ اس کو سادہ ذہن کہا جائے، مغرب پرست کہا جائے، بے وقوف کہا جائے، نادان کہا جائے، یا ان لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے، کیا ان کا فکر ہے، کیا ان کا فلسفہ ہے؟ میں کہتا ہوں ایک الزامی جواب جس کو کہتے ہیں ہماری منطق میں، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنے چرچ میں، اپنے کلیسا میں وہ اجازت دیتے ہیں، بڑے کشادہ دل ہیں، تو وہ تو چلو کافر ہیں، اور آپ ہمیں کافروں کے لیے اسی طرح کا نرم گوشہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ تو باہمی ایک ملک کے اندر رہنے والی سیاسی جماعتیں، یہ تو سارے مسلمان ہیں نا، تو آپ اپنے دفتر دوسروں کے لیے پیش کر دیجئے کہ میاں یہ ہمارا جو ہے وہ تنظیمی دفتر ہے، تو ہماری مخالف سیاسی تنظیم اس میں آ کے اجلاس کر سکتی ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو کیا آپ کی سیاسی غیرت گوارا کرتی ہے؟ تو جب آپ کی سیاسی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، جبکہ تم ایک ملک کے شہری ہو اور ایک نبی اور ایک رسول کے ماننے والے ہو، اور تم اپنا دفتر، انتخابی دفتر ہو یا تمہارا تنظیمی دفتر ہو، اس میں فریق مخالف کو اجلاس کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہو کہ وہ یہاں آئیں بیٹھیں، یا اپنے کارکن کو فریق مخالف کا جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں دیتے ہو، آپ کبھی اسمبلی میں آتے ہو تو اپنی پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ آتے ہو، یا اجتماعات میں جاتے ہو مخالف فریق کا جھنڈا بھی کبھی یہاں لگا لیا کرو، کیا فرق ہے اس میں پڑتا ہے؟ یار ہمیں تھوڑا سا قریب ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تمہاری غیرت بڑی جاگتی ہے۔ تو یہاں کیا دین لاوارث ہے، دین یتیم ہے کہ جو مرضی تم کہتے رہو اور تمہاری کوئی تردید کرنے والا موجود نہ ہو؟
اور مثال مغرب کی دیتے ہو جی جناب، وہاں جو ہے وہ تمہارے لیے انہوں نے ایک جھانسا رکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیے ہم آپ کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ اتنے وسیع ظرف ہے نا کہ وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں نماز پڑھنے کی۔ آپ مسجد قرطبہ میں جا کے نماز پڑھ کے دیکھیں، وہ وسیع ظرف ہیں، وہ آپ کو گرجے میں عید پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آپ جائیں مسجد قرطبہ میں، یہ مسلمانوں کی تعمیر شدہ مسجد ہے، اور عبد الرحمن الداخل کے بعد جب حشام اس مسجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھاتا ہے تو اس نے جتنا بھی مال غنیمت تھا اس کا 5واں حصہ اس مسجد کی تعمیر میں، جب تک وہ زندہ رہا، جب تک وہ اقتدار کی مسند پہ رہا، تو جتنے بھی مال غنیمت آتے تھے 5واں حصہ صرف اس مسجد کو لگتا تھا۔ 10 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ مسجد، اس کے احاطے اور اس کے پارکیں اور اس کے متعلقات تھے، 10 مربع کلومیٹر تھے۔ اب وہ سکڑ کے صرف اس کا مسقف ایریا رہ گیا ہے، اس کا ہال اور وہ جو جہاں چھت پڑی ہوئی ہے بس وہ جگہ رہ گئی، لیکن وہ بھی آج بھی دعوت نظارہ دیتی ہے۔ 1400 ستون ہے اس ہال کے، 1400 ستون ہیں۔ اقبال نے کہا تھا تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ اللہ تیرے ستون بے شمار، تیری بنا پائیدار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل۔ وہ بالکل کھجور کے درختوں کی طرح ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے 1400 ستون جب نظر آتے ہیں تو لگتا ہے جس طرح ہم کسی نخلستان میں کھڑے ہیں۔ 30 فٹ اونچی چھت اور قیمتی پتھر، اور جو ہے وہ عالی نصب مسجد، اور اس مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 2008 کے اندر باقاعدہ وہاں قرطبہ کے مسلمانوں نے پوپ کو درخواست پیش کی ہے کہ ہم یہاں نماز کبھی کبھار ادا کر لیا کریں، اس سے مذہبی رواداری پیدا ہوگی جس کو تم پیدا کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کی اجازت 2008 کی دستاویز گواہ ہیں کہ نہیں دی گئی۔ 2011 میں مجھے اس مسجد کو دیکھنے کا شوق ہوا تو میں وہاں گیا، تو یہ تو بتا دیا گیا، اور وہ جو انٹری پہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں نماز کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ مسجد جہاں ابن حزم کے سجدوں کے نشان ہیں، جہاں قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ بیٹھ کے حضور کی سیرت اور حضور کی صورت بیان کیا کرتے تھے، جہاں ابن رشد، امام قرطبی اور ابن بیتار جیسے لوگ بیٹھ کے دین کا پیغام دیا کرتے تھے، جس کے چپے چپے پہ اہل اللہ کے سجدوں کے نشان موجود ہیں، تو کس طرح میں گوارا کر سکتا تھا کہ جوتا پہن کر اس مسجد کے اندر جایا جائے؟ تو میں نے جوتا اتار لیا، تو مجھے وہیں سے واپس کر دیا گیا۔ میں مسجد قرطبہ کے ہال میں گیا ہوں لیکن ساری دیکھ نہیں سکا۔ جب ان کی نظر پڑی کہ شخص نے جوتا نہیں پہنا تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کپڑے بھی اتار کے لوگ پھر رہے ہیں تو مجھے آپ جوتا بھی نہیں اتارنے دیتے؟ تو خاصی ان سے بحث ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ کیونکہ مسجد کا احترام عبادت ہے مسلمانوں کے ہاں، کہ وہ مسجد میں جوتا پہن کے نہیں جاتے، تو یہ جوتا آپ کا نہ پہننا عبادت کا ایک روپ ہے، لہٰذا ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تمہیں تو گرجے میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ مسجد میں جوتا اتار کے نہیں جانے دیتے کہ یہ بھی عبادت کا ایک رنگ ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ تمہارے مغالطے کے لیے ایک چونچلا ہے، اور یہ ان کا اصل روپ ہے جو تمہارے سامنے آیا۔